بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دبئی کے شہزادے کی گاڑی کچھ عرصہ گیراج میں کھڑی رہی تو کسی پرندے نے اس میں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ جبکہ بوقت ضرورت شہزادے نے گاڑی استعمال کرنا چاہی تو اسے پرندے کے انڈوں اور گھونسلوں کے متعلق بتایا گیا، جس پر شہزادے نے حاتم طائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے گاڑی کو تب تک گیراج میں کھڑے رکھنے کا حکم سنا دیا جب تک پرندے کے دیے گئے انڈوں سے بچے نکل کر اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ شہزادے کی اس سخاوت کو پوری دنیا داد دے رہی ہے، مگر مجھے شہزادے کی حیثیت کے سامنے یہ سخاوت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں لگی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر سخاوت ایک ریڑھی بان کی ہے جس نے پرندے کے لیے باقاعدہ محفوظ پنجرہ بنوایا۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے شہر سرگودا میں سول ہسپتال کی پچھلی سائٹ پر ایک کمہار رہتا ہے جو گدھا گاڑی پر فروٹ سبزی منڈی سے اٹھا کر مختلف دکانوں پر پہنچاتا۔ ایک بار وہ فروٹ گدھا گاڑی پر رکھ کر دکانوں پر دینے جا رہا تھا کہ نشے میں دھت ایک ٹرک ڈرائیور نے ٹرک کی ٹکر سے اس کا گدھا مار دیا۔ گدھا اس کے لیے وسیلہ روزگار تھا، مگر اس کے باوجود وہ گدھے کے پاس بیٹھ کر روزگار چھن جانے کا سوگ نہ منا سکا اور ریڑھی پر موجود فروٹ سر پر اٹھا کر مختلف دکانوں تک پہنچانے لگا۔ جب سارا فروٹ پہنچا دیا تو اپنی محنت کی اجرت لینے کے بعد اس نے مردہ گدھے کو ریڑھی سے الگ اور ایک اور ٹریکٹر کے ساتھ کھنچوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا۔ خود ریڑھی کو کھینچتے ہوئے گھر تک لے گیا۔ گدھا مر جانے کی وجہ سے اس کمہار کے گھر 3 دن کی بجائے اب 2 وقت کی روٹی بننے لگی۔ وہ اپنی محنت سے گھر کی روٹی نہیں پوری کر پا رہا تھا تو نیا گدھا کہاں سے خرید لاتا، لہٰذا ریڑھی گھر کے باہر کھڑی رہی اور وہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے وہ نیا گدھا خریدنے کے قابل ہو گیا۔ جب اس نے گدھا خرید لیا اور ریڑھی جوتنے لگا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ریڑھی پر کسی پرندے نے اپنا آشیانہ بنا رکھا ہے جس میں اس کے 2 ننھے بچے موجود ہیں۔ سخت ضرورت کے باوجود بھی اس نے اپنی ریڑھی کو نہ جوتا، کرائے پر ریڑھی حاصل کی اور سبزی منڈی سے فروٹ اٹھا کر دکانوں پر منتقل کر دیا۔ جتنے پیسے بنے ان سے ایک محفوظ پنجرہ خریدا، باقی پیسوں سے ریڑھی کا کرایہ ادا کیا۔ رات کے اندھیرے میں اس پرندے کو گھونسلے اور بچوں سمیت پنجرے میں منتقل کیا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر قریبی درخت سے لٹکا دیا۔ اس رات سارا دن مشقت کے باوجود وہ خالی ہاتھ گھر آیا، گو کہ گھر والوں نے وہ رات فاقے میں گزاری، مگر کمہار خود انتہائی مطمئن اور پرسکون رہا۔ صبح سویرے اٹھ کر اس نے پڑوسیوں سے تھوڑے سے چاول لیے، ان کو ڈنڈے کی مدد سے پیس کر ہاتھ میں رکھا اور ریڑھی جوتنے چل دیا۔ چاول پرندے کے گھونسلے میں رکھے اور خود مزدوری کرنے نکل گیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے کی نسبت زیادہ رزق سے نوازا۔ جوں جوں اس کا رزق بڑھتا گیا توں وہ مخلوق خدا میں رزق بانٹتا گیا۔ الحمدللہ اس کی اولاد نے بھی بہترین تعلیم حاصل کی اور آج اچھے عہدوں پر فائز ہے۔ آج وہ کمہار اور اس کی اولاد اپنی ترقی کو اپنی محنت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کی گئی نیکی کا صلہ کہتے ہیں، جبکہ میری نظر میں اس کمہار کی سخاوت دبئی کے اس شہزادے سے بھی زیادہ تھی جس نے پرندوں کے بچوں کی خاطر ایک عرصہ تک گاڑی کو گیراج میں کھڑے رکھا تھا، کیونکہ اس شہزادے کے پاس وسائل تھے، جبکہ اس کمہار نے اپنی اولاد کو بھوکا رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کے لیے رہنے کا اور خوراک کا انتظام کیا تھا۔